بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پرچہ نمبر 7 TGT۔ اس کا سلیبس ذخیرہ الفاظ، قواعد، جملے کی بناوٹ، اقبالیات، لسانیات، طنز و مزاح اور پروفیشنل ہے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ دل بینا سے کیا مراد ہے؟ دل بینا سے مراد دیکھنے والا یا جاگنے والا دل، شادی مرگ یعنی خوشی سے مر جانا، خونے جگر، محنت، مشقت، کنارہ گیر، تنہائی پسند کو کہتے ہیں، سنگ و خشت، پتھر اور اینٹ، ماہ تمام، 14ویں کا چاند یا مکمل چاند، اشک دیدہ خورشید، سورج کی آنکھ کا آنسو، محشرستانے بے قراری، بے تابیوں کے جمع ہونے کی جگہ، نشاط کار، کام کرنے کی امنگ، خجستہ خصال یعنی اچھی عادت والا، رویائے صادقہ، سچے خواب کو کہتے ہیں، توبۃ النصوح، خالص توبہ یا سچی توبہ کو کہتے ہیں، خش و خاشاک، کوڑا کرکٹ یا برا بلا کہنا، نقش کہن، پرانا نقش، پرانا عقیدہ، روداد سفر یعنی سفر کی داستان، محرم گوش، جس سے کان واقف ہوں یعنی جس کی باتیں سنی ہوں، جسے آپ جانتے ہوں، نگاہ آئینہ ساز، آئینہ بنانے والے کی نگاہ یعنی جو بندے کو کامل کر دے، بحر بیکراں، وہ سمندر جس کے کناروں کا پتہ نہ چلے، شاخ تاک، انگور کے پیڑ کی شاخ، شاخ آہو، ہرن کا سینگ، ناپائیدار چیز۔ ہمارا اگلا پارٹ ہے قواعد اور جملے کا ڈھانچہ۔ پہلا سوال ہے، جس ہے کو خوب کھل کر پڑھا جائے وہ ہوتی ہے ہائے ملفوظی، جس ہے کو خوب کھل کر نہ پڑھا جائے وہ ہوتی ہے ہائے مخفی، جو بڑی یہ کھل کر نہ پڑھی جائے یائے مجہول کہلاتی ہے، جیسے شیر، فریب، دلیر۔ جو یہ کھل کر پڑھی جائے وہ یائے معروف کہلاتی ہے۔ ادغام، دو ہم مخرج لفظوں کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، جد سے بدتر میں دال نہیں پڑھتے۔ اس میں معرفہ کی اقسام، اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول۔ اس میں نکرہ کی اقسام، ذات، صفت، استفہام، مصدر، مشتق۔ اسم علم کی اقسام، تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف۔ اسم ضمیر کی حالتیں، ضمیر مطلق، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ لحاظی، تالو کے آخری حصے سے پیدا شدہ آواز، جیسے کاف، ہے۔ انشاء کے معنی ہیں تحریر۔ ماہر لسانیات، ہمبولٹ کا تعلق تھا جرمنی سے۔ زبان کیا ہے؟ کتاب ہے خلیل احمد صدیقی کی۔ اردو کا تعلق ہند آریائی گروہ سے ہے اور گیریسن کے مطابق اس کی 3 شاخیں ہیں۔ عام لسانیات کے مصنف ہیں گیان چند جین۔ امیر خسرو نے جس زبان کو لاہوری کہا اسے ابو الفضل نے ملتانی کہا۔ امیر خسرو نے جس زبان کو دہلوی کہا وہ دراصل تھی برج بھاشا۔ ہندوستانی لسانیات کتاب ہے محی الدین قادری زور کی۔ اردو میں لسانیات پر پہلی کتاب نوادر الفاظ، جس میں سنسکرت اور فارسی تقابل کیا گیا تھا، مصنف سراج الدین خان آرزو کی تھی۔ اقبال کی شاعری انکشاف حقیقت ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر آلنڈ کا۔ اقبال کی نظم شکوہ شائع ہوئی رسالہ پنجاب ریویو میں۔ اقبال کی نظم خضر راہ میں 4 قرآنی صورتوں کا ذکر ہے، سورۃ کہف، سورۃ انعام، سورۃ نمل، سورۃ آل عمران۔ اقبال نے گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی، 2 کانفرنسوں کو اقبال نے اٹینڈ کیا تھا۔ اقبال نے طلوع اسلام کے عنوان سے جو نظم لکھی اس کا خاص موضوع تھا ترکوں کی آزادی۔ اقبال نے سرمایہ و محنت کے بارے میں ذکر کیا تھا خضر راہ میں۔ توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام۔ علامہ کا یہ مصرع کس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تو انقلاب روس کی طرف۔ توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام۔ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا، شیکسپیئر کے متعلق اقبال نے کہا۔ علامہ اقبال نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سر مائیکل آڈوائر گورنر
پنجاب کی فرمائش پر لکھی نظم پنجاب کا جواب۔ بانگے درا کی مشہور نظم سکلیہ کی صنف ہے شہر آشوب۔ تنزیات و مضحکات کے مصنف ہیں رشید احمد صدیقی۔ سینس از نون سینس، کہنا ہے فرائڈ کا۔ پیڈاگوجی کنسرنس ٹیچنگ میتھڈس، پیڈاگوجی جو ہے اس کا تعلق جو ہے طریقہ ہے تدریس، یعنی پڑھاتے کیسے ہیں اس سے ہے۔ استاد کا پہلا فرض ہے آرگنائز ورک، یعنی اپنے کام کو ترتیب سے کرے۔ اے ساؤنڈ مائنڈ ہیز اے ساؤنڈ باڈی، یعنی ساؤنڈ مائنڈ اینڈ ساؤنڈ باڈی ارسطوٹل کہتا ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے۔ صبر سے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے پیس یا امن۔ حقیقی نگرانی میں تعلقات جو ہیں وہ پروفیشنل ہونے چاہیے۔ ایجوکیشن سسٹم میں کلائنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے۔ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے، پروفیشن کا مطلب ہے سروس۔ دیانتداری، انصاف، سچائی میں شامل ہیں کوڈ آف ایتھکس۔ مؤثر تدریس کے لیے ضروری ہے کنٹینیوس پلاننگ۔ نظریہ یعنی پریکٹس کی طرف رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ نصاب کی حتمی منظوری وزارت تعلیم حکومت پاکستان دیتی ہے۔ نصاب کی تیاری کا کام صوبائی لیول پر ہوتا ہے۔ کیا مشاہدہ بہترین ٹول ہے؟ جی نہیں۔ سوال و جواب کا طریقہ ایجاد کیا سقراط و افلاطون نے۔ کیا ابن خلدون کو سوال و جواب کا طریقہ پسند تھا؟ جی نہیں۔ جان ڈیوی کا تعلق امریکہ سے ہے۔ لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی تجربات کے ذریعے سیکھنے کا نظریہ پیش کیا جان ڈیوی نے۔